السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا۔ وقال عز اسمه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه۔ وقال عز اسمه خذوا زينتكم عند كل مسجد۔ وقال عليه الصلاة والسلام احب البقاء عند اللہ مساجدها۔ ومن احسن من قال المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، المنافق في المسجد كالطائر في القفص۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، ذمہ داران عظام، پردہ نشین محترم خواتین، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کی افتتاحی تقریب میں بحیثیت مہمان اللہ نے ہمیں شریک فرما لیا۔ گھر اللہ کا ہے، اللہ ہمارا میزبان ہے، اور ہم سب آج اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ سعادت مندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر کی مہمان نوازی جسے نصیب ہو جائے وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں، اور نصیب یہ اللہ کے طرف سے توفیق ہے۔ النصیب یصیب لو کان بین الجبلین، النصیب لا یصیب ولو کان بین الشفتین۔ نصیب پہاڑوں کے درمیان میں ہو تب بھی نصیب والے کو نصیب ہو کر رہے گا۔ نصیب اگر نہیں ہے تو ہونٹوں کے پاس آ کر بھی محروم کر دیا جائے گا۔ کتنے ایسے بد نصیب لوگ ہیں جن کو زندگی میں اللہ کے گھر کی دیدار کی بھی توفیق نہیں، وہ جانتے ہی نہیں اللہ کا گھر کیا ہے، اللہ کا گھر کہاں ہے، اللہ کا گھر کس کو کہتے ہیں، اللہ کے گھر کو جا کر رہنا کیسے۔ ایسے بھی مرحومین کی ایک فہرست آپ کو ملے گی جو زندگی میں کبھی گھر تو دور کی بات، مسجد تو دور کی بات، وہ لوگ سجدہ بھی نہیں کیے۔ اللہ ہمیں شریعت کی حفاظت فرمائے۔ دعوت و تبلیغ کی عالی محنت یہ مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت ہے، اپنے آپ کو آباد کرنے کی محنت نہیں، یہ مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت۔ جو مسجدوں کو آباد کرے گا اللہ اسے آباد کرے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کا گھر دعا بھی دیتی ہے بددعا بھی دیتی ہے، اس کی دعا جس کو لگ جائے وہ آباد ہو گیا۔ اللہم انصر
من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر خطیب یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تو مدد فرما اس بندے کی جو بندہ تیرے نبی کے دین کی مدد کرے. اور نبی کے دین کے مددگار قلعے مساجد ہیں. ارے نبی کے دین کے مددگار قلعے کون ہیں؟ مساجد ہیں. اسی لیے مسجد کو دیکھتے ہی درود پڑھنے کو کہا گیا. دعا کوئی نہیں، مسجد کے دیدار پر دعا نہیں، مسجد کے دیدار پر درود. کیا نسبت، چھ نسبت، کیا تعلق، کیا ربط، کیا جوڑ؟ کیوں کہا گیا کہ مسجد کو دیکھتے آپ درود پڑھیے؟ علماء کہتے ہیں درود کیوں؟ اس بات کی طرف آپ تلقین بھی کر رہے ہیں، تلقین، اور اس بات کی شہادت دے رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اے لوگو یہاں تک دین لا کر پہنچانا میرا کام تھا، تم تک دین لا کر پہنچانا میرا کام تھا، تمہارے سے آگے کے لوگوں کو پہنچانا وہ تمہاری ذمہ داری ہے. دیکھتے ہی فوراً درود پڑھو، حضور آپ کا دین یہاں بھی پہنچ گیا، یہاں بھی آپ کے دین کا قلعہ موجود ہے. حضور آپ کا دین یہاں بھی پہنچ گیا، یہاں بھی آپ کے دین کا قلعہ موجود ہے. حضور آپ کا دین یہاں بھی پہنچ گیا، یہاں بھی آپ کے دین کا قلعہ موجود ہے. جب جب مسجد دیکھو تب تب درود پڑھا کرو. یہ درود کیا ہے؟ یہ درود اس بات کی تصدیق ہے کہ اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین کا تحفظ کرنے کا قلعہ، جس کو دار التحفظ اسلام کہتے ہیں، دار تحفظ صلاۃ کہتے ہیں، یہ گھر ہے تحفظ نماز کا، یہ گھر ہے تحفظ دین کا، یہ گھر ہے تحفظ شریعت کا، یہ دین ہے تحفظ عبادت کا، اور یہ گھر ہے تحفظ معاشرے کا، تحفظ معاملات کا. اللہ کا گھر جہاں ہو گیا وہاں ہر چیز کے تحفظ ہو گیا. اللہ کا گھر جہاں نہیں، یہاں تک کہ آپ کو بتاؤں جنات و شیاطین سے بھی تحفظ ہو گیا. ہم لوگ آسٹریلیا گئے تو آسٹریلیا جب گئے تو وہاں ساتھیوں نے کہا بھائی ہم لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا دیکھو ایک پریشانیوں کا حل ہے. اگر آپ نمدیدہ مخلوق سے پریشان ہیں تو آپ کو ایک حل، وہ کیا؟ آپ اذان دیا کریں. اذان جس گھر میں اور اذان جس مکان میں، اذان جس مسجد میں، اذان جس محلے میں، اذان جس علاقے میں، وہ پورا علاقہ جنات و شیاطین سے پاک ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے وہ اتنا زور سے اس پر اذان کا وزن پڑتا ہے اس کا پچھاڑا پھٹ جاتا ہے. بمباری ہوتی ہے، بمباری میں پھٹن ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ پھٹ جاتا ہے. زور سے ہوا خارج ہوتی ہے. علماء فرماتے ہیں زور سے جہاں پر ہوا خارج ہو وہ مقام پھٹ جاتا ہے. اور بار بار اذان جب دے رہے ہیں وہ بمباری ہو رہی ہے شیاطین پر، اتنا زور سے وزن پڑے گا وہ اس کا دبر پھٹتا چلا جائے گا. تو اذان کوئی معمولی چیز ہے. تو ہم یہ مسجد کی قدر کریں، مسجد کی قدر کریں. رحمتوں کا مرکز، برکتوں کا مرکز، عافیتوں کا مرکز اور اللہ سے دعا لینے کا مرکز. آپ جس وقت اذا حدبہ امر فزع الی الصلاۃ، صحابہ کا معمول کوئی بھی مسئلہ پیش آتا فوراً نماز. اور مکانات اتنے چھوٹے تھے کہ بار بار مستورات کو ڈسٹرب کرنے کی وہاں پر گنجائش نہیں تھی. نماز تو صحابہ نوافل وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے اور فرض پڑھتے تھے مسجدوں میں. اور عام طور پر ہم لوگوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کی عادت ختم ہو گئی. جعل المساجد للفرائض، حدیث پاک میں ہے اللہ نے مسجدوں کو جو تعمیر کروائی وہ کیوں؟ وہ فرض نمازوں کے لیے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں کہنے لگے آج کل لوگ اب گرجا گھر بڑے شان سے بناتے ہیں،
مندریں بڑے شان سے بناتے ہیں، تو آپ لوگوں کو کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا مسجد بھی شان سے بنایا کرو، اپنی مسجدوں کو اتنا کمزور مت بنایا کرو کہ لوگ یوں سمجھے مسلمان کمزور ہیں۔ اپنی مسجدوں کو کمزور مت بنایا کرو، لوگ کہیں یوں نہ سمجھیں یہاں کے مسلمان غریب، فقیر، لاچار، مسکین۔ اسی لیے کہا زینوا مساجدکم، مسجدوں کو عالی شان بنایا کرو۔ یہ کہاں؟ جہاں پر کفر کا غلبہ ہوتا ہے، جہاں پر ایمان والے ہی ایمان والے سادی سیدھی مسجد بنا لو چلے گا، اور جہاں پر ٹکر کے ہوں تو وہاں پر مسجدوں کو عالی شان بنانا چاہیے۔ یہ اصول، یہ ہر جگہ پر عالی شان بنانے کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی سمجھو۔ عالی شان کہاں بنانا، کہاں نہیں بنانا، سادی سیدھی مسجد کہاں؟ اسلامی ممالک میں، اور جہاں پر اسلام اور دوسرے مذاہب والے بھی موجود ہوں اپنی مسجدوں کو شان والی بنایا کرو، یہ حکم ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ فرمایا کسی کا مکان مسجد سے اونچا نہ رہے، کسی کا مکان مسجد سے اونچا نہ رہے۔ اور آپ اگر دلی گئے ہوں تو دلی کی جامعہ مسجد آپ دیکھیں گے کتنی اونچی ہے۔ اس وقت سے مغل بادشاہ نے جس وقت علماء سے مشورہ کیا، ایک طرف لال قلعہ، ایک طرف دلی کی جامعہ مسجد، بھئی ہم لال قلعہ تو بنا دیے، لیکن اب اللہ کا وہ گھر بنانے والے ہیں جو اسلام کا قلعہ ہوگا، جو دین کا قلعہ ہوگا، جو قرآن کا قلعہ ہوگا، جو تحفظ قرآن، تحفظ اسلام، تحفظ شریعت ہوگا، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو علماء نے رائے دی، بلکہ فیصلہ سنایا، لال قلعے سے اونچا اللہ کا گھر ہونا چاہیے۔ ہمیشہ تاریخ پر نظر رکھو، لال قلعے سے اونچا اللہ کا گھر ہونا چاہیے۔ چنانچہ بڑھاتے مسجد کی چھت اور مسجد کا گراؤنڈ لال قلعے کی چھت دونوں برابر ہیں۔ مسجد کی چھت، بھئی مسجد کی جو گراؤنڈ ہے، گراؤنڈ وہ، اور لال قلعے کی چھت، یہ دونوں برابر، اس لیول تک لے جانے کو کہا۔ تو اللہ کا گھر ہمیشہ اونچا۔ اب ہم اللہ کا گھر تو اونچا نہیں بنا سکتے، اتنا دم نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو علماء نے اس کا حل بتایا، کیا؟ مینار اتنا اونچا کرو کہ تمہارے گاؤں میں سب سے اونچا اللہ کا گھر کا مینار ہو جائے۔ مینار کا پہلے رواج نہیں تھا، علماء نے اس کا حل بتایا کہ جب آپ کے پاس اللہ کا گھر اونچا کرنے کے لیے استعداد نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کے گھر کی نشانی اتنی اونچی کرو، اتنی اونچی کرو، جہاں سے بھی دیکھو اللہ کا گھر نظر آئے۔ اسی لیے مینار، اسی لیے مینار۔ ہم لوگ کانپور گئے، ایک نو مسلم اصغر، اللہ اسے جزائے خیر دے، اس نے جب اپنا مکان بنایا، اس نے سوچا بھئی میں مکان بنا رہا ہوں، اللہ کل پوچھے گا تیرا مکان بنایا، میرا مکان نہیں بنایا، اسلام جدید الاسلام۔ تو اس نے اللہ کے گھر کے لیے بھی ایک مکان پر ایک زمین خریدی، دونوں کا کام چلا، یہاں گراؤنڈ فلور، ادھر بھی گراؤنڈ فلور، ادھر فرسٹ فلور، ادھر بھی فرسٹ فلور، ادھر بھی ماربل، ادھر بھی ماربل، ادھر بھی آلٹریشن، ادھر بھی آلٹریشن، ادھر بھی ڈیکوریشن، ادھر بھی ڈیکوریشن۔ پھر جب اپنے کمرے کو اے سی لگایا تو اس نے سوچا اللہ کل مجھے یہ بھی پوچھے گا تیرے کمرے کو اے سی میرے، تو انہوں نے پوری مسجد کو اے سی والی بنائی، مسجد محبوبہ، نام کیا رکھا؟ مسجد، بالکل آمنے سامنے، یہ ان کا گھر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اور بڑی عالی شان مسجد، بہت شاندار۔ تو اللہ کتنا خوشنما ہوگا۔ تو یہ بڑے سعادت، تو یہاں جتنے مکانات ہم بنائے ہیں، اس بات کا علامت جب اپنا مکان ہم خود بنا سکتے ہیں تو اللہ کا مکان ہم خود نہیں بنا سکتے۔
ہم اپنا مکان چندہ لے کر بنائیں کہ بھائی چندہ لے کر، بھائی میرا مکان بن رہا ہے اینٹ کے لیے، بھائی میرا مکان بن رہا ہے سیمنٹ کے لیے، میرا مکان بن رہا ہے بالو کے لیے، چندہ لیے کیا؟ تو علماء یہ فرماتے جو اپنا مکان بغیر چندے کے بنایا، اس بات کی علامت وہ بغیر چندے کے اللہ کا گھر بھی بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم ایک نہیں تو 10 مل کر بناؤ، تم 10 نہیں 20 مل کر بناؤ، تم 20 نہیں 50 مل کر بناؤ، لیکن بناؤ اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر بنانے کا ایک مزاج بننا چاہیے۔ تو یہ تو ہے اللہ کا گھر۔ من بنا للہ، یہاں پر ایک شرط لگا دی، جو بھی اللہ کے لیے بنائے۔ جو بھی کس کے لیے بنائے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ کیا مطلب اللہ کے لیے؟ ہم لوگ صرف اور صرف اللہ کے لیے بنائیں گے، کسی کو راضی نہیں کریں گے۔ مجھے ہمیشہ وہ واقعہ یاد آتا ہے جس میں ہمارے ایک ساتھی کئی کروڑ کی مسجد بنائے، کئی کروڑ کی، اکیلے، اور ساتھی نے تمام ذمہ داروں سے کہہ دیا آخری دم تک کبھی یہ نہیں بتانا چاہیے یہ مسجد بنانے کے لیے پیسہ کون دیا، نہیں بتانا۔ ساتھیوں نے کہا ٹھیک ہے، اتنی آپ ہمیں گنجائش دے دیں، افتتاح مسجد کے وقت ہم آپ کی شال پوشی کریں گے۔ تو انہوں نے فرمایا دیکھیے جناب، معذرت چاہتا ہوں، افتتاح کو میں آنے والا نہیں ہوں، میں نہیں آ سکتا، میں مصروف ہوں۔ لیکن کہنے والوں نے کہا، بتانے والوں نے بتایا، جب مسجد کی افتتاح ہوئی وہ اللہ کا بندہ دہلیز پر آ کر بیٹھا، اللہ کے سامنے کونے کونے میں بیٹھ کر روتا رہا، یا اللہ بس تیری رضا کے لیے میں تیرا گھر بنایا، بس میں تیرے گھر کا بھکاری ہوں، جہاں پر بھیک مانگنے والے بیٹھتے ہیں اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، بس اتنی میں درخواست کرتا ہوں یہ تیرے اس گھر کی تعمیر کی برکت سے میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اور سب کو جلیبی تقسیم کیے، اس کے حصے میں بھی ایک جلیبی آئی، وہ لیا اور بس راستہ آگے بڑھا گیا۔ ایسے بھی مخلص۔ اور ہمارے یہاں میرے عزیز بھائیوں، معذرت کے ساتھ ادب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کل بہت ریاکاری کا مزاج۔ کیا جی میرا نام نہیں لینا، 4 جنے کا نام لیے 5واں میں نہیں ہوں، کیا ضرورت ہے بھئی، تیرا نام وہاں ہے با۔ ارے یہ لوگ تجھے دیں گے کیا؟ جھوٹی تعریفیں، جھوٹا مالا، 100-200 روپے کی شال، زیادہ سے زیادہ یہاں رہنے والے 100-200 لوگوں کے سامنے تیری اعزاز، یہ کوئی چیز ہے؟ اور جس کے پاس تیرا نام لکھا ہوا ہے، جس کے پاس تیرا نام بلایا جائے گا حشر کے میدان میں، پوری دنیا اول تا آخر سب کے سامنے اللہ اعزاز کرے گا۔ یہ کیا اعزاز، یہ کیا اعزاز، یہ کیا انعام دے سکتے ہیں بتاؤ؟ کبھی نہیں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہاں لیں گے بھائی؟ بولو، ارے بھائی کہاں لیں گے؟ کہاں لیں گے؟ من بنا للہ مسجدن، جو بھی اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنائے، چاہے وہ کل بنایا ہو یا جز بنایا ہو یا فعلاً بنایا ہو، قولاً بنایا ہو، مالاً بنایا ہو، جیسا بھی بنایا ہو، یا اللہ میرے بس میں صرف 50 روپے ہے، 50 روپے، 100 روپے ہے، 100 روپے، 10 اینٹ ہے، 10 اینٹ، 5 اینٹ ہے، 5 اینٹ، جتنا بھی غریب بندہ اللہ کے لیے دیا ہو، اللہ ہر جز والوں کو کل دے گا۔ اللہ کریم، اللہ کون ہے بھائی؟ بولو، کریم، جز والوں کو اللہ کل دے گا۔ ہم نے دیا 5 اینٹ اور اللہ دے گا پورا گھر۔ اللہ کیا دے گا؟ پورا گھر۔ اللہ، میں اسی لیے کہا کرتا ہوں عام طور پر ایصال ثواب جب ہمیں کرنے کو کہا جاتا ہے، بے ایصال ثواب کرو مرحوم کے حق میں، تو ہمیں لوگوں 100 پارا تقسیم کرے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں پہ لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں،
برسوں میں اٹھایا جاتا ہوں. کب کب لوگ مرتے ہیں کہ تب تک قرآن اٹھاتی ہے کہ بھئی میت ان کے اوپر تلاوت کرنے سے قرآن اترا. سنو عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کیا بھی وہ دماغ دل اور دماغ میں ہمارا کیا ہے بھئی عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک اٹھائے تمام پارے تقسیم کیے. اب پارے پڑھ رہے ہیں, پڑھ کر ختم ہو گیا. اب کیا کریں؟ صحیح ایصال ثواب کرنے کا طریقہ کرو گے بھائی انشاءاللہ. اور ایک بات یاد رکھو, تمام مرحومین کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھو. انشاءاللہ تمہارے مرنے کے بعد بھی اللہ ایسے بندوں کو پیدا کرے گا جو تمہیں یاد رکھیں گے. ہم کبھی نہیں بھولنا مرحومین کو. وہ سب سے زیادہ مجبور ہیں, سب سے زیادہ معذور ہیں, سب سے زیادہ محتاج ہیں. ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج بخشتے رہو. جب بھی میت کی خبر سنو, جب بھی کسی کی وفات کی خبر سنو, جب بھی قبرستان پر سے گزرو, بخشو 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 بخشو. ایک بزرگ کہنے لگے اتنا بخشتے رہو, اتنا بخشتے رہو, اتنا بخشتے رہو تم بخشے بخشائے ہو جاؤ. کہو انشاءاللہ. اردو سمجھ میں آتا ہے کیا تم لوگوں کو؟ کیا ہو جاؤ؟ بخشے بخشائے ہو جاؤ. خالی بخشتے رہنا. اللہ بخش, اللہ بخش بولتے نہیں بولتے نہیں. اللہ بخش کیا مطلب؟ اللہ بخش دے اس بندے کو. تو ہم اتنا بخش دیں. کیسا بخشنا چاہیے؟ یا اللہ جو قرآن کی تلاوت میں نے کی, یا جو ایصال ثواب کرنے کے لیے میں نے پیسہ دیا, مال دیا, جو بھی دیا, اس کا ثواب تمام انبیاء, صلحاء, اولیاء, اتقیاء, مؤمنین و مؤمنات, مومنین و مومنات کو پہنچا کر, تمام مومنات کو پہنچا, بالخصوص ہمارے ابا کو, ہمارے چچا کو, ہمارے تایا کو, ہمارے پھپھا کو اس کا ثواب پہنچا دیں. کریں گے انشاءاللہ. کیا فائدہ ایسا کرے تو؟ اللہ تعالیٰ جو ایصال ثواب آپ کر رہے ہیں, سب جتنے لوگوں کی آپ نے نیت کی, سب کو اتنا اتنا ہی ثواب اللہ دیں گے. پورا پورا دیں گے, ڈیوائڈ نہیں کریں گے. اللہ کے یہاں ڈیوائڈ اینڈ رول کا قصہ ہی نہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ اتحاد چاہتا ہے, ڈیوائڈ نہیں چاہتا. ید اللہ علی الجماعہ, جہاں پر اتحاد ہو وہاں پر میری مدد ہوتی ہے, یہ فرمایا اللہ نے. اللہ کی مددیں کہاں ہوتی ہیں؟ جہاں پر متحد ہوتے ہیں, اتحاد ہے, محبت ہے, تعلق ہے, رشتہ ہے, جوڑ ہے. میں ساتھیوں سے کہا ارے بھئی جوڑنا کوئی کمال نہیں ہے. جوڑنا بولو, جوڑنا, جوڑ کر چلنا کمال ہے. جوڑنا کمال ہے. سب جڑ گئے. جوڑ کر بولو بھائی, جوڑ کر چلنا کمال ہے. جوڑ ہو گیا, جوڑ کے بعد توڑ ہو گیا, کمال کیا وہ؟ کیوں بھائی؟ جوڑ کے بعد کیا ہو گیا؟ جوڑ برائے جوڑ کر چلنے کی. کہو انشاءاللہ جوڑ کر چلیں. اور جوڑ کر چلنے کے لیے کیا کرنا؟ اپنے آپ کو چھوٹا بنانا. جتنا چھوٹا بنو گے اتنا اتحاد رہے گا, جتنا بڑے بنو گے اتنا اختلاف ہوگا. سب چھوٹے بن جاؤ. جیسے صحابہ, ہر ایک کو آگے بڑھانا. صحابہ کی عادت کیا تھی بولو؟ میں بڑا نہیں, میں بڑا خود گڑا نہیں, ہمیشہ آگے بڑھاتے تھے صحابہ. بھی آپ 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 ہمیشہ آپ. میں صحابہ کرام کی زبان سے آپ کبھی سنیں گے ہی نہیں. تیار ہیں کیا؟ تیار ہوں, اس میں آئے گا. لیکن ہمیشہ جب بھی کوئی مقام کی بات آتی ہے آپ. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت مولانا کون
ہمارے قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب مثال دے رہے ہیں. حضرت فرماتے ہو جی بڑے تلنا ہو تو بڑے اکیلے اکیلے تلتی سو. بڑے جو تلتے ہیں کیسا کیا تلتے ہیں؟ اکیلے اکیلے تلتے ہیں. پکوڑے جب تلتے ہیں سب مل مل کر تلتے ہیں. پکوڑے جب تلتے کیسے تلتے ہیں؟ پکوڑوں میں جو مزہ ہے وہ بڑے میں مزہ ہے کیا بھی؟ اور پکوڑا اللہ کیا مقام اس کا، کیا اس کا مرتبہ، کس کا جی؟ پکوڑے کا. ہاں؟ اور پکوڑا اس کا مقام بڑا، لیکن تلتا ہے سب مل مل کر، ٹوٹ ٹوٹ کر تلتا ہے. جڑ سب اتحاد ہوتے ہیں، متحد ہوتے ہیں. اور یہاں تو میں بڑے بننے کے لیے پہلے پسنا پڑتا ہے. بڑے بننے کے لیے آگ میں پڑنا پڑتا ہے. بڑے بننے کے لیے تنہا سہنا پڑتا ہے. تب جا کر انہیں کیا بنتی سو بڑے لائے کیا بھائی لاروں، بڑے لائے کیا بھائی لاروں. اب یہاں آپ کچے کچے پورے بڑے بن گئے تو چھت کہاں سے لگایا سو، کہاں سے لگایا چھت. اسے آخر میں جو بڑے کچے ہوتے ہیں اسے پکوڑا بنا دینا. بناتے کہ نہیں بناتے؟ بولو بھائی، ارے بولو. ایسا بیٹے ہیں حضرت ہمیں سب فرشتے، بڑے کا تو کیا معلوم نہیں، پکوڑے کا تو کیا معلوم نہیں. ارے بھی کرتے کہ نہیں کرتے؟ جو بڑے کچے ہو جاتے اسے کیا بناتے ہیں بولو؟ پکوڑے. توبہ کریں گے انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں بڑا کون؟ صرف اللہ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا چلنے دے. گھر کس کا؟ تیرے گھر میں تیرا چلتا، 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 اور اللہ کے گھر میں اللہ کا نہیں چلتا. گھر اللہ کا تو چلے گا بھی کس کا بولو؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے منع کرے. مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ اس کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے. نالائق. ویران کیسے ہوگا؟ جھگڑوں سے. ویران کیسے ہوگا؟ گندگیوں سے. ویران کیسے ہوگا؟ نفسانیت سے. ویران کیسے ہوگا؟ اصول کے خلاف کرنے سے. جیسے حدیث پاک میں ہے بھائی جب قرآن پاک کا بھی حکم ہے مسجد آؤ تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد آؤ تو زینت اختیار کر کے آیا کرو، ڈسپلین کے ساتھ. لباس میں ڈسپلین ہو. عطر ہو تو عطر لگا کر، وہ بھی عطر کون سے؟ جنازے کے نہیں. ہمارے شاہ اللہ میں ایک بار ایک صاحب نماز پڑھائے، عشاء کی نماز کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد اعلان صلاۃ الجنازہ، صلاۃ الجنازہ. میں نگران تھا، میں جلدی باہر جا کو دیا نعرہ جنازہ، یہاں بھی دکھ رہا نہیں، یہاں بھی دکھ رہا نہیں، کہاں بھی جنازہ دکھ رہا نہیں. میں خاموش کو اسے میں ادراج یہاں ایک جنازے کے نام ٹھیک کرے. کہا جنا نہیں حضرت مجھے جنازے کی خوشبو آئی. کیا رے قصہ بتو، ایک آدمی جنازے کی جو خوشبو بچ گئی نا اٹھا کے لگا جائے گی، انہیں لگا جو کہاں گیا ہے، کہاں گیا مسجد کو. انہیں صلاۃ الجنازہ کا اعلان سنتے ایسا بھاگ گیا انہیں، وہ خوشبو غائب ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد. تو ایسا اللہ کے واسطے وہ جنازے کی خوشبو سب لگا لے. کون وہ جنازے کے واسطے جو خوشبو ہم نے خاص کر دیا وہ کس کے واسطے رہندے؟ وہ ان کا حق مارو لوگ اللہ کے واسطے، ان کا حق چھوڑتا لو. زندوں کی کچھ خوشبوئیں ہیں وہ خوشبو البتہ آپ لگا کر. بعض لوگ چمپا کلی،
چمیلی ایسی خوشبو لگا لگا کو کھڑتی، آزو بازو والے چھینکا مار مار آدھی میت پہ جاتی ہوئی. خوشبو لگائے تو ذرا ناک کو سکون ملنا. ہاں؟ یہاں مختلف مقامات میں بیچینی شروع ہوئے سکا نہیں خوشبو نہیں لگا لے کر آنا. تو یہ بھی منع ہے، عطر لگائیں لیکن جو الرجک نہ ہو ویسی عطر لگائیں. نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا غریبوں کے لیے عطر پانی. بولو کیسا؟ غریبوں کے عطر پانی کیسا؟ فرمایا آپ کے بدن میں بدبو نکل رہی ہے تو آپ کیا کریں، ایک کپڑا اٹھائیں پانی میں ڈبائیں، جہاں جہاں سے بدبو کا اندیشہ ہے بغل صاف کریں، پھر اس پانی کو ڈبائیں نچوڑ دیں، گردن صاف کریں، بائیں ڈبائیں نچوڑ دیں، سینہ صاف کریں، نچوڑیں، پیٹھ صاف کر لیں، نچوڑیں، ہاتھ پیر صاف کر لیں، پھر وضو کر لیں، انشاءاللہ بدبو نہیں آئی. نہیں ہے بہتر نہیں ہے خریدنے کے بعد ہمارے پاس پیسہ نہیں، کیا کرو پانی سے پوچھ لے کر آ جاؤ. مسجد کو خوشبودار بدبو کے بغیر آنا، گٹکا کھا لے کو، بیڑیاں مار لے کو، اللہ اکبر اللہ عذاب. جو لوگ بیڑی پیتے ان کے لیے تو عید. اللہ تو میں آپ کو بازو کھڑتے ہی میں بولتا سو بھائی بیڑیاں والے ہی سو بھی یہ 4 کرسیاں تو بیڑیاں والے رکھ لیو، تمہارے واسطے وہ خاص کر لیو، اللہ کے واسطے ہم نہ عذاب دیو. بول رہے بیڑیاں والے بات کر لیو، بھائی دیکھ با میں ایک مرلے کا تھا سوچی کیا کرنا تیرے بازو کے لیے تو ٹھیک ہے یہ کام کر لیے. 4 امام صاحب کے بولا حضرت جی ہمیں لوگاں ضرور عادت سے مجبور ہیں. کسے مجبور ہیں؟ ذرا مار لے کہتی لوگ نماز پڑھتے اسٹیپ کو بار بار اٹھا دو. یہ دل میں کیا قصہ بھی ماسک نہیں سو ماسک کب آ جاتا بازو کب کبھی ایسے حالت آگی کو. تو آسان ترتیب کیا، مسجد میں آنے سے مصلیوں کو بھی تکلیف، فرشتوں کو بھی تکلیف. اسی لیے آپ پیاز لہسن کھا کر مسجد کو آنے سے منع فرمایا. پیاز لہسن کھا کر مت آیا کرو، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. میرے پاس مت آیا کرو، میرے پاس فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہاں پکا کر کھاؤ کوئی حرج نہیں. ایک صاحب کل پوچھے مجھے تفسیر سے نکلتے وقت حضرت میں علاج کے لیے لہسن کھاتا ہوں کیا کرنا. میں آسان ترتیب بتایا، لہسن کیا کرو اچھی طریقے سے اسے آٹا بنا دو، پیسٹ بنا دو، پھر لنڈا بنا کر حلق میں ڈال کو پانی پی لو. اسے منہ میں چبانا کوئی ضروری نہیں ہے، علاج کے لیے کھا رہے ہیں کیا کرو لنڈا بنا کر اسے سیدھا منہ میں ڈالو پانی پی لو، بدبو نہیں آئی. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ سب ٹرکس سیکھنا چاہیے مسجد کو آنے سے پہلے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، تو یہ جو بتایا گیا آپ نے کہ بدبو اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد میں برداشت نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام کو جمعے کے موقع پر آپ نے فرمایا من اتی الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعے کو آئے وہ غسل کر کے آیا کرے، اگر نہیں تو پھر وضو کر کے آیا کرے. اور وضو کیسے کرے؟ جیسے کہ میں نے بتایا. اور بیڑی اگر کوئی پی لیا تو کیا کرے، باہر جاؤ، مسواک کرو، اچھی طریقے سے کلی کرو، 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم کلی کر لو، بدبو ختم ہو جائے. یہاں کلی کرے بغیر جو آتے نا وہ غلط. گٹکا کھا رہی کلی کر کے آؤ، کلی کرے بغیر نہیں. تم نہ خوشبو ہم نہ بدبو. جو شخص جس میں مصروف رہتا، جو اس کی محبوبہ ہے وہ خوشبو اس کے لیے، لیکن دوسروں کے لیے بدبو، تو اس لیے وہ چیز استعمال نہ کریں. اور تیسری چیز کیا ہے، مسجد میں کسی کا اعلان نہ کریں، غیر اللہ کا اعلان. فرمایا ان المساجد للہ، مسجد اللہ کے مکانات ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے یہاں نہ پکاریں. مسجد میں کسی کے مدد کے لیے نہ پکاریں، اللہ کے علاوہ کسی کی دعا نہ کریں. کیا مطلب؟ بھائی مسجد کو آئے، مسجد کو آنے کے بعد گم شدہ چیز کا اعلان کر رہے ہیں. بھائی فلاں صاحب کی گھڑی گم ہو گئی،
فلاں صاحب کا ہیلمٹ گم ہو گیا، فلاں صاحب کا چشمہ گم ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ نے اعلان کرنے والے کے اعلان سن کر کہا لا رادہ اللہ الیک، اللہ وہ چیز تیری طرف نہ لوٹائے. آپ نے کیا فرمایا؟ لا رادہ اللہ الیک، اللہ وہ چیز تیری طرف نہ لوٹائے، یہ فرمایا آپ نے. تو اس کا مطلب کیا بھئی؟ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کا اعلان نہیں، اور یہاں آ کر خطے کا اعلان نہیں. وہ سو باہر مائک رکھ لیو، باہر ایک مائک رکھو، وہاں سے اوپر مائک رکھ لیو. کون کون گم ہوئے کائنات میں سب کا اعلان وہاں کرو، یہاں مت کرو. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ پھر کیسا حضرت؟ اعلان کرو لیکن کیا کرو؟ آج بھی یو پی میں جا کر دیکھو، یو پی میں الگ کمرہ ہے، وہاں بیٹھ کر اعلان کرتے رہتے ہیں یہ گم ہو گیا، اس کی بیٹی گم ہو گئی، اس کے فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا. مسجد کے اندر وہ سب اعلان نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے علماء کہتے ہیں مسجد کے اندر اذان دینا بھی مکروہ ہے. بولو، مسجد کے اندر اذان دینا بھی مکروہ ہے. مسجد اذان کہاں دیں گے؟ باہر. مسجد کے اذان بھی باہر. حالانکہ اذان اللہ کا نام، لیکن اذان دعوت ہے، اور دعوت باہر دی جاتی ہے. کہاں کی؟ اندر کے اندر آنے کی. دعوت باہر دی جاتی ہے اندر آنے کی. تو اذان ہم کہاں دیں گے؟ باہر. اور مسجد کے اندر آتے ہوئے وضو اور مسجد کو آتے ہوئے اپنا ایسا لباس پہن کر آئے جس لباس پہن کر سسرال میں جانا ہمیں منظور ہے. کہاں جانا منظور ہے؟ پرانی ٹوپی، کھٹی ٹوپی. بعض جگہوں پر میں دیکھا رمضان مبارک میں وہ اس ٹوپی میں بھائی اس میں کھجورا ڈال دو بھائی، اس میں سموسہ ڈالو بھائی، اس میں سنڈل ڈالو بھائی، اس میں بنڈل ڈالو بھائی، 100 روپے لگو، بیٹھ کے افطار کر ڈالو. اسے ہم ٹوپی ڈالے چلے گا. وہ بقیہ سموسہ اندر ہی چھے، پھر اس کو امشت نکال کو پھر کھا رہا. کیا یہ سب غلیظ کام؟ توبہ کریں گے انشاءاللہ، توبہ کریں گے بھائی. تو مسجد میں جو ٹوپی رکھیں گے وہ اچھی ٹوپی رکھیں گے. ان لوگوں کے لیے بھی جو ٹوپی بھول گئے تو ڈال لیجئے، لیکن ایسی ٹوپی نہیں رکھیں گے جس سے نماز کی توہین ہو. اور اس کے علاوہ علماء فرماتے ہیں مسجد کو آتے وقت گھر میں 6 جو بھی سنتیں ہیں وہ سنتیں سب کے سب گھر میں ادا کریں، مسجد میں آ کر فرض ادا کریں. علماء نے کہا جو شخص سنتیں گھر میں پڑھتا ہے 3 چیزوں سے نوازا جائے گا. سب سے پہلی چیز گھر کے اندر کا جھگڑا ختم. نمبر 2 اللہ تعالیٰ گھر کے اندر جو لوگ سنت ادا کرتے ہیں دین پر استقامت دیتا ہے. نمبر 3 رزق میں اللہ برکت دیتی ہے. تو اس لیے گھر میں سنتوں کا اہتمام کریں. عام طور پر لوگوں کا اشکال، مولانا یہاں کہیں کوئی سنت نہیں پڑھتے، مولانا یہاں کہیں کوئی سنت نہیں پڑھتے. گلقند انسان سنت جا کو گھر میں پڑھنا سنت ہے بھائی، سنت جا کر کہاں پڑھنا سنت. لیکن ہمارے گھر میں وہ ماحول نہیں ہے. ماحول بنانا، کہو انشاءاللہ بناؤ گے بھی انشاءاللہ. مسجد کو آنا، فرض پڑھنا، اور فرض پڑھنے کے بعد سنتیں اہتمام سے کر. ہاں اگر مسجد میں کوئی تقاضا ہے تو سنت ہی پڑھ کر بیٹھو. 6 چیزوں کے لیے مسجد. نمبر 1 عبادت کے لیے، نمبر 2 ذکر. نماز پڑھنے کے بعد آج کل ہمارے مساجد میں بہت بڑی سنت چھوٹ جاتی ہے. وہ کیا؟ ذکر. ہر نماز کے بعد حضور نے چند اذکار سکھائے. اللہم اکفینی، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرمایا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. صحابہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہنا. کیا بولو؟ استغفر اللہ. سب بولیں گے بھی انشاءاللہ. یہ سب سنتوں والا عمل. 3 بار کیا بولنا؟ استغفر اللہ. اور 3 بار اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ
اتنا زور سے ذکر کرتے تھے کہ باہر سے آنے والا مصلی کو یہ ذکر سے پتہ چل جاتا تھا نماز ختم ہو گئی. بخاری کی روایت. کیا ختم ہو گئی؟ نماز ختم ہو گئی. انہوں فوراً وہاں آ کر اپنی نماز پڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے بھائی. اور پھر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں. پھر اس کے بعد دعا کریں. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ہر نماز کے بعد. اس لیے کہتے ہیں نماز پڑھتے ہی ہم فوراً نہ جائیں, تھوڑی دیر بیٹھے, ذکر کرو, دعا کرو. اور فرمایا 2 وقت میں دعا قبول ہونے کے سلسلے میں تواتر سے روایتیں ثابت ہیں. نمبر 1 تہجد میں دعائیں قبول ہوں گی. نمبر 2 ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ ہر فرض نماز کے بعد. ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے ہم لوگ آمین بولنے کے عادی ہو گئے ہیں, مولانا مختصر دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا آمین آمین اٹھ کو چلتے رہتی. نہیں, حضرت کی دعا کے بعد تمہیں بیٹھو, تمہاری دعا کرو. جی تمہاری دعا کرو. جو مانگنا چاہتے ہیں اللہ سے مانگو. اور اللہ کو اردو بھی آتی ہے. آپ جو زبان سے بولے جو سب اللہ جانتے ہیں. نہیں حضرت عربی میں بولے گا اللہ عربی سے نہیں, تمہیں جو تمل میں بولنا تمل میں بولو, تیلگو میں بولنا تیلگو میں بولو, جو زبان میں بولنا بولو, اللہ سنیں گے انشاءاللہ. اور مسجد کو آتے وقت اعتکاف کی نیت سے آیا کرو. اللہم انی اسألک, اندر جب آ رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک, جب دعا پڑھو گے تو اللہ سے نیت کرنا میری آنکھوں کو, میری ناک کو, میرے دل کو, میرے دماغ کو, میری زبان کو, میرے سوچ کو, میرے فہم کو, میرے داخل کو, میرے باطن کو, میرے خون کو, میرے ہڈی کو, میرے ایک عضو کو, یا اللہ تیری رحمت کی ضرورت ہے, سب پر تیری رحمتیں نازل فرما. خالی دعا ہی نہیں, اللہم افتح لی ابواب, الگ الگ ورائٹیز کا الگ الگ دروازہ ہیں. الگ الگ آنکھوں کے لیے رحمت الگ, زبان پہ رحمت الگ, کانوں پر رحمت الگ. اللہ سے جب بندہ کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, تو اللہ تعالیٰ تمام رحمتوں کا دروازہ جب کھول دیتے ہیں تو یہ خود سراپا رحمت بن جائے گا. جیسے سرکار دو علیہ وسلم رحمت للعالمین بن گئے, تو ایسے ہم گاؤں کے لیے رحمت بن جائیں گے, بیوی کے لیے رحمت بن جائیں گے, بچوں کے لیے رحمت بن جائیں گے, علاقے کے لیے رحمت بن جائیں گے, بستی کے لیے رحمت بن جائیں گے, مسجد کے لیے رحمت بن جائیں گے. ہم دیکھیں گے تو ہم رحمت نظر آئے گی. بھائی ہم رہیں گے تو رحمت, جہاں جائیں گے رحمت. تو وہ رحمت کو باقی رکھنے کے واسطے کیا کرنا, باہر نکلتے وقت بولو یا اللہ ڈینجر ماحول ہے باہر, یا اللہ چھتریوں کے درمیان جا رہا ہوں, یا اللہ بازار میں جا رہا ہوں, ایسے لوگوں میں جا رہا ہوں جہاں جا کر میری رحمت زحمت ہو جاتی. اس لیے میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہم انی اسألک من فضلک, یا اللہ تیرا فضل ہمیشہ میرا ساتھ رہے. میں جہاں بھی جاؤں جو رحمت لے کر مسجد سے جا رہا ہوں وہ رحمتیں باقی رہے. اسی لیے ہم جاتے ہوئے غیروں سے پوچھو, غیر جو آ کر دعا کے لیے کرتے نہیں کرتے, ان سے پوچھو یہ ماں تلگے کی مناڈیے دعا پڑھچکٹر اللہ کو میں آئے وینا نماز کا پڑھو ہندو دعا پڑھی پیٹو, نماز کا پڑھو کی, اسے پوچھو کی کیا قصہ, وہ بولے گی جاتے وقت جو آپ جس حال میں جاتے ہیں وہ تمام دلندراگی دور ہو کر باہر نکلتی ہے, تب آپ سچے مسلمان ہوتے ہیں. جاتے وقت کچے, نکلتے وقت سچے. جب نکل کر آپ کے دم میں ایسا دم ہے کہ تم دم
کرتے ہو صرف اللہ تعالی وہ تمام جتنے بھی نظر ہے، اثر ہے، سحر ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ تمہارے دم پر دفع کر دیتا ہے۔ غیروں کا عقیدہ، کس کا عقیدہ بولو؟ اس لیے ہم لوگ خود سب سے پہلے اپنے آپ پر بھی دم کر لیں۔ کس پر؟ یا اللہ، وہ اس کی دلندراگی تو دور کرتا رہا، میری دلندراگی دور نہیں ہو رہی نا۔ سب سے پہلے اس کے اوپر دم کرنے سے پہلے میرے اوپر کیا کرتا ہوں؟ دم کر لے تو میرے پروردگار وہ دلندراگی جو میرے اندر ہے اسے پہلے کیا کر؟ خاتمہ فرما۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے، کہنے کو تو بہت کچھ چاہ رہا تھا لیکن وقت کا دامن کیا دو بجے؟ اچھا، مسجد میں نماز، نمبر 2 ذکر، نمبر 3 سیکھنا سکھانا، تعلیم و تعلم۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے مسجد میں جب نماز پڑھاتے تھے، نماز کے فوراً بعد آپ کا ہمیشہ کا معمول، نماز کے بعد آپ خیر خیریت پوچھتے تھے تمام صحابہ کرام، بھئی کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ اور آپ یہ پوچھتے تھے آج تم میں سے کسی نے خواب دیکھا؟ آج رات کو جو آرام کیے آپ لوگ، خواب واب دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو صحابہ بولتے تھے حضور یہ دیکھا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا 10 منٹ لے لیں گے، ہاں انشاءاللہ۔ کیا تیار ہیں 10 منٹ کے لیے انشاءاللہ؟ افطاری کا ٹائم، افطاری کا ٹائم، ارے بھائی ایسا سمجھ جاؤ انشاءاللہ 2:40 کو کیا ہے؟ کیا ہے؟ افطاری کا ٹائم۔ تو افطاری کا ٹائم تک تو بیٹھنا ہے، روزہ کھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو دل میں بات آئی، اللہ سب جنے انہوں خوابات دے سنا رہی، اللہ کے رسول سے جواب لے رہے ہیں، مجھے خواب نہیں دکھتا نا۔ اسی دن رات کو خواب دیکھے، حضرت عبداللہ ابن عمر سو رہے ہیں، 2 فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے اٹھ با، اٹھ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اٹھے، سیدھا بلا لے کر گئے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، 7ویں آسمان پر لے جانے کے بعد سیدھا لے جا رہے ہیں۔ کہاں لے جا رہے ہیں دیکھے تو جہنم کی طرف۔ انہوں گھبرا کر رک کو پریشان ہو کو اللہ اکبر، کیا رے اللہ، خواب نہیں دیکھا سوچ اچھا تھا، یہ خواب دیکھو گرفتاری میں مبتلا ہو گیا ہے نا، کون سا خواب دیکھا ہے؟ یہ خواب پبلک کے سامنے بیان کرے سکا ہے کیا بھائی؟ بیان کرے سکا ہے پبلک کے سامنے؟ پریشان ہو کر بخاری کی روایت، یہ فرمایا کی روایت میں، کون سی روایت ہے یہ؟ بخاری شریف میں۔ تو انہوں نے اپنے بہن سے کہا، حضرت حفصہ سے کیا کہا، یہ خوابہ دیکھا میں، کون دیکھے کو پوچھے کو تو نام بولو، نہیں تو حضرت سے کیا اس کتابی کو، ہم لوگ کمرے میں آنے کے بعد ذرا کچھ کو بولو بہن۔ مستورات ہمیشہ بھائی کو سپورٹ تو کرتے ہی ہیں، نہیں تو کیا کیے، پوچھے عبداللہ سے، عبداللہ، حضرت نے پوچھا کس نے خواب دیکھا؟ کہا عبداللہ نے دیکھا۔ تو حضرت مسکرائے، مسکرا کر کہنے لگے عبداللہ بڑا نیک انسان ہے، کاش کہ وہ تہجد کا اہتمام کر لیتا، کاش کہ وہ تہجد کا اہتمام کر، ذرا سوچو، ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کیا مقام، کیا علم، کیا مرتبہ، لیکن تہجد میں کچھ کمی پیشی تھی۔ سرکار نے فرمایا اگر جو خواب تم نے دیکھا اس خواب کا حل یہ ہے کہ تہجد کا اہتمام کر لو، حل ہو جائے گا۔ تو ہم بھی تہجد پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عادت ڈالو، جلدی سونے کی عادت ڈالو، اللہ جلدی اٹھا ڈالتی ہے تہجد انشاءاللہ۔ تو حضور خواب پوچھتے تھے اور اس کا حل بتاتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا بھی مسئلہ ہوتا تھا تو اس مسئلے کو سلجھاتے تھے۔ تو مسجد میں ہمیشہ 2 طرح کے لوگ ہوں، یہ کہ ہیں انتظامی امور سے تعلق رکھنے والے، یہ کہ ہے دینی امور سے تعلق رکھنے والے۔ دینی امور سے تعلق رکھنے والے علماء ہوتے ہیں اور انتظامی امور سے تعلق رکھنے والے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ علماء
اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مسجد میں ہمیں لوگ سستا عالم سستا خستہ خالی سستاش نہیں بلکہ خستہ مولانا جی مسجد شاندار رہے گی. ہمارے پاس ایک مسجد ہے وہ مسجد کم از کم ایک 15 کروڑ کی تو ہوگی. 15 کروڑ کی مسجد 20 بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہاں کے امام صاحب کو اس زمانے میں تنخواہ 6,000 روپے. 8 سال تک بھی 6,000 وہ اللہ کا بندہ پیسہ جمع کر کو رکھا. تقریباً اس کے 2 سال کی پونجی کوئی نالا یا کھا کر مار لے کو چلا گیا. تو یہ حالت. اور ہمیں لوگ کیا کرتی نہیں بھائی ویسا نہیں مفتی صاحب 8,000 میں آتی کیا پوچھو. اللہ کو سب جنے جواب دینا. مذاق اس وقت علماء کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. معاف کرنا میں یہ عنوان پر بولنا نہیں چاہتا تھا. علماء کے ساتھ مذاق اور یہ بہت مہنگا پڑے گا. میں ادنا پوچھتا ہوں ارے تیرے بیٹے کو تو کتنا کمانا چاہتا ہے؟ تیرا بیٹا کیا پڑھ گیا؟ کیا بھی پڑھا نہیں انہیں. فیل کنڈا ہاتھ میں لنڈا کہاں کی کام کو جا رہا سو ملازمت کے دکان کا خادم ایک دکان کا غلام. اسے تنخواہ تمہیں لوگ ادنا درجہ 14,000 15,000 طے کرتی. شرم آتی نہیں تم لوگوں کو؟ ایک امام صاحب کو 8,000 9,000 10,000 ایک حضرت نماز پڑھا لے کو تھے دوسری صف والے حضرت جی آواز آئی نہیں نماز پڑھا ختم جے جے تو میں دے رہی ہوں 3,000 کو اتنی آواز آتی اس جو دے رہی نا 3,000 اتنی چاہتی اس آواز سے. اس سے زیادہ آنا کو تو کیا کرنا بڑھانا. بڑھائے کو تو دوسری صف کا آواز ایسا کا نکالتی تیسری صف کا آواز ایسا کا نکالتی چوتھی صف کا آواز ایسا کا نکالتی کہ میں دے رہی ہوں تنخواہ اتنی آواز آتی. ایک جگہ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی مجھے بڑا دکھ ہوا بڑا درد ہوا. ایک امام صاحب کا انتقال ہوا ٹھنڈ میں کمبل نہ ہونے کی وجہ سے. فوٹو سب پڑھے دیکھے ہوں قریے میں ایک وارثی نے نبی یہ حالت میں گیا. دیکھو بھائی ہم تو اپنے علماء سے یہ کہتے ہیں امت سے کوئی امید مت رکھو. ہم انبیاء کے وارث ہیں. ہماری ضرورت اللہ پورا کرے گا. لیکن امت بنی اسرائیل نہ بنے. اگر امت بنی اسرائیل بن گئی بنی اسرائیل پر قیامت تک جیسے اللہ نے لعنت فرمائی ویسی طرح کی لعنت برس جائے گی. انہوں دلیل داران تھے چھوڑو ضرورت نہیں. ہمیں لوگ نیک لوگ بنیں گے. نبی کی وارث کی قدر کریں گے عزت کریں گے ان کا احترام کریں گے. ادنا درجہ بیٹھ کو حساب لگاؤ بھائی دودھ کا خرچہ اتنا. کیا مولوی صاحب زندگی پر دال روٹی کھانا گوشت کھانا نہیں؟ کیا گوشت کھانا نہیں؟ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ہم لوگ اس تنخواہ کی ترتیب بنائیں اور بنا کر انشاءاللہ نظام بنے. بولو بھی انشاءاللہ. یہ جگہ فقیرہ کہاں وہ تمہارے مدن پلی جاتے وقت فقیروں کا گاؤں ہے. غور سے سنو میری بات. یہ جگہ پر امام صاحب کو تلاش کرے. فقیرہ سب بہترین مسجد بنائے امام صاحب کو تلاش کرے. کون بھی امام بننے تیار نہیں. کی وہ لوگ کیا بولیں اے فقیرہ کا امام آ رہا دیکھ بات اے فقیرہ کا امام ہے اے فقیرہ کا امام. لوگ سوچے کیا رہے فقیرہ کو تو تیل گرے ہوئے کیا. بولا حضرت یہاں کی جامعہ مسجد کے امام صاحب کو کیا حضرت تنخواہ دے رہی ہوں تمہیں کیا دے رہی؟ ہمیں 16,000 دے رہی 20,000 دیتے آؤ حضرت. اب ماشاءاللہ
مدن پلی کے جامعہ مسجد کے امام سے بڑھ کر تنخواہ فقیروں کے امام کی تنخواہ. اب اس کا گریڈ ایسا ہو گیا لوگ شان سے دیکھتے، شان سے آتے، شان سے جاتے. تو ہم نیت کریں انشاءاللہ ہماری مسجد میں ایسا امام رکھیں گے جو امام ہو وہ کسی کے سامنے انشاءاللہ سر نہیں جھکائیں گے. وہ ہر ضرورت آپ ان کی ضرورت پوری کرو، وہ انشاءاللہ ہماری ضرورت پوری کریں گے. جو کچھ بھی دین کے لیے ضرورت ہے سب کریں گے انشاءاللہ. تو ایک تو یہ ہے کہ نماز، ذکر، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، ہر طبقہ الگ. بچوں کے لیے سیکھنے سکھانے کا نظم الگ، نوجوانوں کے لیے الگ، بڑوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ. سب کا تعلق مسجد سے ہو. اور پھر مسائل کا حل، جو کچھ تمہارے مسائل ہیں، انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، اس کا حل کرنے کے لیے باقاعدہ دین کے مسائل کے مجالس لگے. اور پانچواں، ازدواجی زندگی کے فیصلے وہ عالم سنیں گے، کریں گے قاضی. عالم سنیں گے، عالم درج کریں گے، عالم سلجھائیں گے. عالم جب دیکھیں گے یہ سلجھ نہیں رہا ہے، الجھ رہا ہے، تو وہاں سے وہ ٹرانسفر کر دیں گے قاضی کی طرف. پھر اس کے علاوہ میں کہتا ہوں اپنے علاقے میں گشت کریں. اس مسجد سے متعلق 200 مکانات ہیں، 200 مکانات کا جائزہ لو. ہر گھر کو جاؤ، بہن بھائی سب لوگ فلاں ٹائم پر رہیے اپنے اپنے گھروں میں. ہم لوگ ذمہ داران آپ کی مسجد کو آ رہے ہیں، آپ کے گھر کو آ رہے ہیں. گھر جائیے، جانے کے بعد ایک فارم بنائیے. بھائی جناب آپ کا نام کیا؟ عبد الرحمن. کیا کرتے ہیں؟ نہیں میری چلر دکان ہے. لکھ لیجئے. آپ کے بیگم؟ ہاں الحمدللہ زندہ ہیں. وہ بیگم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں، ہاؤس وائف ہیں. لکھ لیجئے. بچے یہ کر رہے ہیں، بچیاں یہ کر رہی ہیں، چھوٹے بچے یہ کر رہے ہیں. جو لوگ مدرسے سے متعلق نہیں ہیں ان کو باقاعدہ مدرسے سے جوڑو. جو بچیاں بالغات، بڑی لڑکی نسوان سے جوڑو، بڑے لڑکے بالغان سے جوڑو، بڑے عورتیں ان کو بھی نسوان سے جوڑو، بڑے مرد ان کو بھی جوڑو. اگر ان میں کوئی بیکار ہیں تو آپ کے نظر میں ایسا ایک پکڑ ہونی چاہیے بیکار لوگوں کو آپ کام بھی دلا سکیں. گوڑسئی تولیل. کیا تولیل؟ گوڑسئی تولیل شروع کرو. پورا کلکتہ گوڑسی تولیل کر رہا ہے. کیا ہم نہیں کر سکتے گوڑسی تولیل؟ میں ایک ساتھی کو بتایا، اس نے کہیں بھی نہیں، میں مثال کیوں دے رہا ہوں، مارکیٹ کو جاتا ہے. ہمارے یہاں مارکیٹ بیکار مارکیٹ ہے. مارکیٹ کو جاتا ہے، بڑے بڑے پاکٹیں مکسچر کی، مرمرے کی، اس کی سب لیتا ہے. وہاں سے لے آتا ہے عمر نگر، اور سب جانتے ہیں 50 گرام کی پیکٹ بناتا ہے اور ٹائم پاس کے نام سے پورے محلے میں پھرتا ہے. وہ مجھ سے کہنے لگا میں 4 گھنٹے پھرتا ہوں، آرام سے 1000 روپے نفع ملتا ہے. کتنا بولو؟ کتنے گھنٹے میں؟ ماہانہ کتنا ہوا؟ آج کل ایتی والا سینہ صندوق کرنے کے بعد اتاش کما رہا سو کتنا کما رہا اتاش نا اتاش کما رہا. بیرون بہت سارے لوگ گئے، میں ان سے پوچھا تمہیں پورا خرچہ جب وہ گھر کو کتنا بھیجتی؟ 15,000 روپے بھیجتی ہے. وہ 15,000 روپے یہاں کا فقیر کما لیتا. وہ 15,000 روپے یہاں کے فقیراں، وہ فقیراں کی بستی بولے آنا، وہ فقیراں کی بستی میں جو فقیراں کو بولنا نہیں. تمہارے شوہر کی بزنس کاما ہے سو، ہمارے شوہر ایم جی روڈ میں بزنس کرتی ہیں. ایم جی روڈ میں بزنس کو تو بھیک مانگنے کرتی ہے. بزنس نام اسے بھیک کو بولا نہیں، وہاں وہ شان وہ بزنس کام کرتی. ایم جی روڈ میں کب آتی؟ نہیں ڈیوٹی میں رہتے میں فون نہیں اٹھاتے انہوں کب آتی؟ 2 مہینے کو ایک بار آتی. مجھے خود وہ فقیر کی کارگزاری ڈائریکٹ ایک صاحب سنانے لگے، کہنے لگے، میں ان سے پوچھا کیا مامو تمہیں 18 سال سے بھیک مانگ رہی نا؟ انہوں بولے سو نہیں با بس ایک ہی کام اٹک گیا، 4 بچوں کے لیے 4 گھراں بنا ڈالیا. اب ایک ہی میرا بیٹا ہے، اسے گھر بن ڈال کو بس یہ قصہ ختم کر ڈال. تو کون سا قصہ؟
ارے بولو کون سا قصہ؟ اس وقت وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ بہترین بزنس کر لے کوئی نہیں. اس سے تو ملو خوش کو سماج سے نیت نہ کرو نو وہ غلیظ نیت نہ کو ہم تبھی نیت یہ کرو انشاءاللہ محنت کریں گے انشاءاللہ کرو گے بھائی اور اللہ بیکار جانے نہیں دے گا. کنکڑی بیچنے والا کمال محنت کوشش بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے. ہمارے اطراف میں جتنے مکانات ہیں کوئی بھی مکان میں کوئی بھی نوجوان بیکار نہ رہے. جہاں نوجوان بیکار ہوگا وہاں پر فتنے زیادہ ہوں گے. سب کو کام میں لگاؤ, سب کو کام میں لگاؤ, سب کو کام میں لگاؤ. اسی طرح نگرانی کی جماعت, ہماری بچیاں آج کل اللہ حفاظت فرمائے غیروں کے ساتھ تعلقات میں ہیں. بہت درد ہوتا ہے, بہت درد, بہت. اور آج کل چپ کو نہیں کرنی. کیوں چپ کو کرے کو تو شک ہوتا, پبلک کے سامنے کرے تو شک نہیں ہوتا. اس لیے پبلک کے سامنے ایک بڑا مجمع آپ کو غلط حرکتیں کرتا ہوا ملے گا. مسجد جیسا میں نے کہا اسلام کا قلعہ ہے, مسجد کا امام اسلامی اعتبار سے امیر المومنین ہے. اور مشورہ فرما کر ہماری سلطنت میں, ہمارے دائرے میں جتنے مکانات رہتے ہیں ان مکانات کی نگرانی بھی ہم کریں گے. کہو انشاءاللہ حفاظت کی بھی ترتیب بنائیں گے. کرو گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم میں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور زکوٰۃ بھی اگر کوئی ہمارے محلے میں مالدار ہے, زکوٰۃ کا مال بھی وصول کرنے کے بعد ہم لوگ کٹ بنائیں اور کتنے ہمارے جب جائزہ لیں گے بہت سارے مستحقین غربا مساکین نظر آئیں گے. ایک لڑکی کی کارگزاری سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں. ایک بچی پر محلے والے بہت ناراض تھے, بہت الزام لگاتے تھے, انہیں کیا ایسا کرتی سو کہتے ہیں. آخر میں جب جائزہ لیے, جائزہ لینے پر پتہ چلا وہ اس کے گھر جا کر 4 اپاہج لوگ اس کے گھر میں رہتے. ماں اپاہج, نانی اپاہج, 2 بہن اپاہج, دونوں پیر کام نہیں کرتے, ٹوٹلی اپاہج, کھسکنا بھی مشکل. اور یہ اللہ کی بندی صبح اٹھ کر سب کو ضروریات سے فارغ کرا کر, وضو کرا کر, نماز پڑھا کر, ناشتہ بنا کر, کھلا کر بعد میں اپنے ڈیوٹی کو بیچاری نکلتی ہے. نکلتے وقت لوگ دیکھتے تھے کیا چمکلے کو جاری دیکھ. اب وہ بیچاری ڈیوٹی کو جانا اس کا کام, 12,000 روپے تنخواہ, شام کو آتی تھی اور پھر ہگیس بدل کر ان کی خدمت کرتی تھی. لوگوں کی نظریں دیکھ رہی تھی کچھ, حقیقت میں وہ بندی کتنا گھر میں تڑپتی تھی اسے معلوم, اس کے اللہ کو معلوم. مسجد والوں نے جب جا کر جائزہ لیا تب جا کر ان کے آنسو نہیں رکے گئے. پھر کہا بہن معاف کرنا, جو کچھ آپ کا تقاضا ہے بتائیے. مسجد والے ایک پونجی جمع کر کے رکھے ہیں, انشاءاللہ اس سے ہم پورا کریں گے. تو میں عاجزانہ گزارش NSK مسجد خدمت کمیٹی یہاں شروع کیا جائے اور خدمت بھی کریں لوگوں کی. بھئی کم از کم اگر ہم لوگ کہاں کی زکوٰۃ دیتی, کون کسے کی زکوٰۃ دی, کہاں خرچ ہو رہا وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا. یہاں ہمارے آنکھوں کے سامنے بے مدارس کا حق مت مارو, جو مدرسے کا حق ہے ان کو دو, جو غریبوں کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے ان کو دو, جو حق بچا ہوا ہے وہ حق جمع کرو اور محلے والوں کی خدمت کرو. ماہانہ وہاں تک ریشن کی کٹ پہنچاؤ. انشاءاللہ یہ مسجد تمام مساجد کے لیے نمونہ بنے گی اور مسجد نبوی کے نقش قدم پر رہے گی. سب کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ دعوت کا کام تو ہم لوگوں کو کرنا ہی ہے, اسے بولنے کی ضرورت نہیں. وہ تو کام, یہ تمام کام کو وجود میں لانے کے لیے ہی دعوت ہے. اس کا تو ہم لوگ انشاءاللہ نیت کرو تا دم زیست ضرور ہم کام کریں گے. اور اس کے ساتھ اسی فکروں کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے یہاں اجتماع طے کیا گیا ہے.
کب طے کیا گیا ہے بولو بھائی؟ ارے بھائی 24 25 26 کہاں طے کیا ہے بولو؟ میل وشارم. سب جائیں گے انشاءاللہ بھائی؟ سب جائیں گے انشاءاللہ؟ جائیں گے لے جائیں گے بولو. خالی جائیں گے تو جنازہ اکیلا جاتا سو میت ہے نا انہیں, لیکن میت بھی جاتے وقت 4 جنوں کو لگ جاتا. آبا تمہیں بھی, میں اکیلا نہیں جاتا, 4 جنے لگ گئے تو چلتا سو ہے نہیں. تو ہم لوگ نیت طے کریں انشاءاللہ, ہم جائیں گے بھی ساتھ میں, ہم سب کم از کم 4 جنے کو لے جائیں گے انشاءاللہ. ارے مردہ جو محنت کر رہا ہے نا, اتنی محنت کیا ہے, تو کم از کم کتنے جنے بولو؟ ارے کتنے جنے بھائی؟ 4 جنے کو انشاءاللہ لے جائیں گے. سب کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ کون کون لے جائیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے.